حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین مجھے اپنے حبیب سرکار مدینہ حضرت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، فاروق، اللہ رب العزت نے تجھے بڑی بصیرت سے نوازا ہے، بڑی عقل و فہم، دانائی اور بینائی عطا کر رکھی ہے۔ اب دعا بڑی عجیب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما۔ موت کی آرزو کرنا زندگی سے تنگ آ کر یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اس بات پہ شاہد اور دلیل ہے کہ شہادت کی آرزو لے کر یا اللہ کی ملاقات کی جلدی کی طلب کے اندر انسان اپنی موت کی دعا بھی کر سکتا ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ میں آپ کو شہادت کی موت کیسے نصیب ہوگی؟ اتنا پرامن شہر ہے کہ اگر حیرہ شہر سے حضر موت سے کوئی چلنے والی اکیلی عورت چلے، مدینہ میں پہنچے، اکیلی سفر کر رہی ہو، تب بھی اس کے سفر کے اندر اس کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا پرامن علاقہ ہے اور اب شہادت کی دعا کرتے ہیں۔ اور وجہ تعجب یہ بھی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ رب العزت نے عمر کی زبان سے جب بھی کہلوایا حق اور سچ کہلوایا ہے۔ لوگ تعجب اس بات پہ کرتے تھے کہ یہ فاروق ہے، انت فرقت بین الحق والباطل، حق اور باطل میں تفریق سمجھتا ہے، جانتا ہے اور اس تفریق کو لوگوں کو بیان بھی کرتا ہے۔ اس مدینہ شہر میں تجھے شہادت کی موت کیسے ملے گی؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی خاموش ہو جاتے، کبھی کسی کو جواب دے دیتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، آپ کی پیاری بیوی اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، میری اور آپ کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی سوال اپنے باپ سے کرتی ہیں کہ ابو جی، پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا، لیکن یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ مدینہ کے اندر آپ کو اللہ رب العزت شہادت کی موت کیسے دے گا۔ یہی آج کی پوری گفتگو، میں یہ جو بات اگلی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنے لگا ہوں، آج کی پوری گفتگو کو اس تناظر میں سنیے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرا اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے۔ میرا اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے۔ یہی بات آج کی پوری گفتگو کے خلاصے میں آج سمجھ لیجئے کہ میرا اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے رستے۔ فاروق کی استوا کو اللہ نے ثمریاب کیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مصلی ہے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے تناظر میں، اس حملے کے پس منظر میں اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کی شہادت کی موت ملی، مصلی رسول پہ ملی، نماز فجر کی امامت کرواتے ہوئے ملی۔ تو آپ کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اللہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے رستے آسان فرما دیتا ہے۔ یہی آج کی ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ ہوگا۔ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا کوشش کیجئے گا اس بات کو ذہن میں رکھ کے کیجئے کہ جب میرا اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی منزلیں، اس کے راستے، اس کی پگڈنڈیوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت قدرت رکھنے والا ہے۔
خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، جس نے زمین و آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ آپ آسمان کو دیکھتے بغیر ستونوں کے ہیں، بغیر عمد ترونها، ایک 10 بائی 10 کا کمرہ بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے، بغیر کسی بنیادوں کے انسان کھڑا نہیں کر سکتا۔ اس نے حد نگاہ پھیلے ہوئے اس فلک کو، اس آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، بغیر عمد ترونها۔ جب میرا رب چاہے تو اللہ رب العزت بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ یہ تو بغیر باپ کے بات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اگر میرا رب چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلتی چیخا میں بچانے پہ قادر ہے۔ میرا رب چاہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے دوبارہ بادشاہت دینے پہ قادر ہے۔ میرا رب چاہے تو کنویں سے نکالے ہوئے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانے پہ قادر ہے۔ میں خلاصتاً یہ بات آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ جب میرا رب کچھ کرنا چاہے تو وہ اس کے سفر کو، ان رستوں کو، ان پگڈنڈیوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ میرا رب جو چاہے جب چاہے وہ اس رستے کو آسان کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھ میں وجہ التفات نہیں ہے، میں اللہ کے قریب نہیں ہوں، میں آپ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت سے جو انفرادی تعلق ہے اس میں کمزوری ہے۔ اگر ہم اپنے اس تعلق کو بہتر کر لیں تو میرا اللہ جب چاہے جو چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ فاروق دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اپنے نبی کے شہر میں دے۔ یہ پرامن شہر ہے، یہ مدینہ پرامن شہر ہے، یہ مدینہ پرامن شہر ہے۔ اس شہر میں بھی شہادت کی موت مصلی رسول پہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اگر انسان کا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہو کہ میرا اللہ جب چاہے جو کرنے پہ۔ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سیلاب ہیں، مہنگائی ہے، کاروبار کی بندش ہے، اللہ حاضر کے بے شمار مسائل ہیں، گھروں کے تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، بیوی کی نافرمانی ہے، اور خاوند کی نافرمانیاں بھی ہے۔ خاوند یعنی نان و نفقے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انتہائی مسائل میں گرا ہوا یہ معاشرہ، کبھی ادھر کو نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، کبھی ادھر کو نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، کبھی اپنے دوست کو اپنا رفیق سفر سمجھتا ہے، کبھی اپنی شریک حیات کو اپنا رفیق سفر سمجھتا ہے۔ لیکن یہ انسان بھولا بھٹکا ہوا مسافر، یہ بھولا بھٹکا ہوا مسافر اور اس کی بارگاہ میں آ جائے تو انشاءاللہ اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اس کے رستے آسان ہو جائیں گے اور اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ان حالات میں کرنا انسان نے کیا ہے؟ میں 4-5 چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو، اللہ کسی قوم کے مسائل کو اس وقت تک حل نہیں فرماتے جب تک وہ لوگ خود نہیں سوچ لیتے کہ ہمیں اس حالت کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنی کروٹ کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنی لوکیشن کو تبدیل کرنا ہے۔ اس کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کیجئے، پھر اللہ کی رحمت والے، اللہ کی محبت والے تناظر کو دیکھیے، آپ قربان ہو جائیں گے کہ اللہ ایسا رحیم ہے، اللہ ایسا کریم ہے، اللہ ایسا ودود ہے، اللہ ایسا رزاق ہے، اللہ ایسا غفار ہے۔ انسان حیران ہو جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے، ہم نشکرے لوگ ہیں، اپنی زبان پہ شکر کے الفاظ لے کے آئیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے جس کو جو جو چاہیے تھا وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں انسان کی جو طلب اور تڑپ تھی اللہ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ جو باقی چیزیں ملی نہیں ہیں نا، یہ انسان کی ہوس ہے۔ مجھے آنکھیں چاہیے تھے مل چکی، مجھے کان چاہیے تھے مل چکے، مجھے ہاتھ چاہیے تھے مل چکے، مجھے پاؤں چاہیے تھے مل چکے، دھڑکنے والا دل، سوچنے والا دل چاہیے تھا، ہمدردی والا دل چاہیے تھا، وہ مل چکا۔ جو کچھ میری ڈیمانڈس تھی وہ اللہ نے پوری کر دی۔ باقی کیا ہے؟ ہوس۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے تباہ کر دیا۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تباہ کیا ہے ہوس نے۔ حتی زرتم المقابر، تمہاری یہ ہوس، تمہاری یہ ہرس ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے ہو، لیکن تمہاری یہ ہرس اور ہوس ختم نہیں ہوئی۔ اپنی زبان پہ شکر کے الفاظ لے کے آئیے۔ وفادار بیوی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے تو فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اچھی بیوی ہے تو اللہ کے شکر گزار بن جائیے، اچھی اولاد ہے تو اللہ کے شکر گزار بن جائیے۔ میں اپنے بیٹے سے کل کہہ رہا تھا، 10 سال کا بیٹا ہے، میں کہہ رہا تھا بیٹا کبھی جوتے کو، اپنے جوتے کو نعمت سمجھا ہے؟ پاؤں میں پہننے والا جوتا بھی کبھی نعمت سمجھا ہے؟
ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الصوبہ، کبھی میں جوتا لوں تو کہوں میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے، قوت خرید کے بغیر تو نے مجھے یہ جوتا پہنا دیا، تیرا شکر ہے میرے اللہ، تیرا شکر ہے میرے اللہ۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو اللہ کی عطا سمجھے، وما من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، شکر لازم ہے۔ اور یہاں پہ میں حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، بطور یاد دہانی دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم پریشان ہیں نا، کاروبار میں یہ تنگی ہے، گھر میں یہ مسائل ہیں، فلاں جگہ پہ یہ مسائل ہیں، فلاں جگہ پہ یہ مسائل ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ رب العزت نے 3 نعمتیں عطا فرما دی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یوں سمجھو اللہ نے پوری دنیا لپیٹ کے اس کو عطا کر دی، پوری دنیا کو یوں سمیٹا، اکٹھا کیا، کسی شاپر میں، کسی بنڈل میں بند کیا، وہ پیکٹ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، جس کو 3 نعمتیں دنیا کی مل گئی، وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے۔ کون سا آدمی؟ جس شخص کو اللہ نے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع میسر کیا۔ 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں، رزق روٹی کمانے کے لیے باہر گئے۔ کبھی ہم سمجھے کہ صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آ جاتے اپنے بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں، اپنے والدین کے پاس آ جائے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ہاسپٹلس کے اندر پڑے ہیں، ہسپتالوں کے اندر پڑے ہیں، بیماریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں، پکڑنے کی طاقت نہیں، کھانے کی طاقت موجود نہیں ہے۔ کتنے وہ پڑے ہیں جو بیڈ پہ پڑے ہیں، اپنی بیچارگی کا عالم یہ ہے، ان کی بیچارگی کا عالم یہ ہے کہ پیشاب کرنے پہ قادر نہیں ہے، پیخانہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، پیمپر لگے ہوئے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوسری دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت اور تندرستی عطا کی، جس کا اشارہ میں نے ذکر کیا۔ اور تیسری دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے پاس اگلے وقت کا، اگلے لمحے کا کھانا موجود ہو، خوراک مہیا ہو۔ فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئی، اپنے اہل و عیال، بیوی بچے، والدین، اپنے دوست احباب کے ساتھ وہ وقت گزارنے کا موقع اس کے پاس میسر ہے، جس کو اللہ نے صحت تندرستی عطا کر رکھی ہے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اگلے وقت کی، اگلے دن کی خوراک موجود ہے، کھانا موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یوں سمجھو اللہ نے پوری دنیا کو لپیٹا اور اس شخص کو یوں دنیا پکڑا دی۔ کیا ہم خوش نصیب نہیں ہیں؟ یہ کہنا بہت آسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی سے گفتگو کریں 5 منٹ کے بعد، جو جس شخص نے 5 منٹ پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا ہوتا ہے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکایتیں شروع، یہ شکوے کہاں سے ہیں، شکایتیں کہاں سے؟ یہ ادھر سے آئیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انظر الی من هو اسفل منکم ولا تنظر الی من هو فوقکم، ہم اپنے سے کمتر کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اپنے سے بڑے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک گاڑی ہے، اس سے بڑی گاڑی والی کی طرف دیکھتے ہیں، اور جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والی کی طرف دیکھتا ہے۔ کبھی انسان یہ سمجھا کہ یہ سفر مجھے پیدل کرنا پڑ جاتا، پھر کیا بات؟ اس لیے جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں شکر گزاری۔ اور ایک دعا سیکھ لیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے شام کے وقت یہ دعا پڑھی، اس نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی، اس نے رات سے لے کر شام سے لے کر صبح تک اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنکا، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں تیری طرف سے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لفظ کہے، یا اس نے یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وسقانی، الحمدللہ الذی آوانی ھذا، الحمدللہ الذی آوانی وکفانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی لہ۔ اللہ کے پیارے پہ حبیب فرماتے ہیں جو رات کو سوتے ہوئے یہ لفظ پڑھ لیتے اس نے اللہ کی جتنی بھی نعمتیں دن بھر میں استعمال کی سب کا حق ادا کر۔ لفظ مشکل ہے نا، مشکل ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا 60 سال کی عمر میں ای کامرہ سیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ جی امیزون پہ کام کرنا ہے، انگلش آنی چاہیے، انگلش سیکھ رہے ہیں 50 سال کی عمر میں، دعا سیکھنے کی طرف توجہ نہیں۔ یہ ہمارا سکم ہے، کمزوری ہے۔ کچھ دعائیں تو سیکھ لیں، اگر یہ الفاظ نہیں آتے لکھ لیں، کسی کاغذ پہ لکھ لیں، موبائل موجود ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اس موبائل پہ لکھ کے صبح کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، مغرب کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد۔ آسان کام ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ارادہ چاہیے۔ لئن شکر تم، اللہ کا قانون یہ ہے
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں میرا قانون یہ ہے، اگر میری نعمتوں پہ شکر گزاری اختیار کرو گے تو اور دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ لام تاکید ہے، میں تمہیں یقیناً اور بہت کچھ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتیں کھائی، میرے گن نہ گائے، میری تعریف نہ کی، تم نے کفر کیا نہ شکری کی، تو پھر میرے عذاب بڑے سخت۔ ان عذاب کی مختلف صورتیں ہم جھی رہے ہیں، اس لیے شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 147 نمبر آیت میں فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایماندار ہو، شکر کرنے والے ہو، تو پھر اللہ تم پہ کسی قسم کا عذاب نازل نہیں فرمائے۔ شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، یہ پہلی بات آج کی گفتگو کی۔ دوسری بات بھی بڑی اہم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے سلیقے، آپ کی سنت سے پیار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں، اور یہ حدیث قولی ہوتی ہے۔ قولی حدیث کی 3 قسمیں بنائی جاتی ہیں عام طور پہ، بعض اصولیین نے 5 قسمیں بنائی ہیں، لیکن 3 عام لوگوں کے لیے ہیں، دوسری 2 علماء کے لیے۔ قولی حدیث، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی فرمان سنیں جو آپ نے فرمایا ہو، اس پہ کوشش کریں، عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کیا وہ فعلی حدیث ہے، اس پہ عمل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے خاموشی اس پہ رکھی، اس کا مطلب ہے آپ نے اس عمل کو صحیح سمجھا، برقرار رکھا، تو اس کو بھی حدیث سمجھیے اور اس کا اعراض نہ کیجیے، اس سے اعراض نہ کیجیے، انکار نہ کیجیے۔ نہیں سمجھ آتی مان لیجیے۔ ایمان یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، یؤمنون بالغیب اس کو ماننا ہے۔ ایک شخص کے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے گئے، وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، بھائی الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا، تو دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس حدیث کے راوی سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا بھائی، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، میرا ہاتھ تو کام ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کر رہے ہیں۔ اچھا تیرا ہاتھ کام نہیں رکھتا؟ اس نے کہا لا استطاعت، تو میں تو طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا لا استطاعت، اللہ کرے تیرے ہاتھ سے طاقت ختم ہو جائے۔ اور اب یہ حدیث فرماتے فما رفع الی فیہ، زندگی بھر اس ہاتھ کو اپنے منہ کے قریب لے جانے کی طاقت نہیں رہی۔ سنت سے پیار کیا کریں۔ ہم کتنی ہی سنتوں کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نے کبھی سنت کو یہ ویلیو نہیں دی کہ کہیں اس کے نتیجے میں ہمیں عذاب تو نہیں مل رہا، کہیں اس کے نتیجے میں ہمیں بیماریاں تو نہیں مل رہی، کبھی اس کے نتیجے میں ہمارے کاروبار کی بندش کا سامنا تو نہیں ہمیں کرنا پڑ رہا۔ انسان کہیں نہ کہیں، حکماء یہ کہتے ہیں، اطباء یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی کوئی کھانا کھانے کے بعد طبیعت میں خرابی آئے نا، وہ 2-3 دن کی اپنے خوراک کو مد نظر رکھے کہ اس نے کھایا کیا تھا۔ وہ پہلے حکیم ہوتے تھے نا، وہ چیک کرتے تھے، اچھا کل فلاں چیز کھائی، پرسوں یہ کھائی، وہ انسان کی خوراک سے اس کی بیماری کا عنصر تلاش کرتے تھے۔ اور یہ آپ خود کر کے دیکھ لیں، ایسی ہے نا، گھر میں بلڈ پریشر کا مریض ہے، بلڈ پریشر آئی ہوا، ابو کا بلڈ پریشر آئی ہے، تو بیٹے کہنے لگتے ہیں آپ نے جی انڈا کھایا ہے، آپ نے فلاں کیا ہے، آپ نے جی بنی ہوئی فلاں چیز کھا لی، آپ نے تلی ہوئی فلاں چیز، ایسے کرتے ہیں نا۔ تو خوراک کے اندر کوئی فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کے اس بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے۔ شوگر والا مریض اگر بوتل پی لیتا ہے، کول ڈرنکس پیتا ہے، تو شوگر زیادہ ہوگی کہ کم ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو نافرمانیاں ہمارے معاملات کو خراب کر رہی ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو فساد ہے زمین پہ، خشکی کے اندر اور تری کے اوپر ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ ہم اپنے کرتوتوں کو دیکھیں کہ پچھلے ہفتے کے اندر، پورے اس ہفتے کے اندر، آج کے دن کے اندر میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے کہیں اللہ کی ناراضگی مجھ تک پہنچی ہو، اس ناراضگی کے نتیجے میں میرا یہ نقصان ہو۔ کبھی ایسے تو نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، کوئی بیمار ہو تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تو پتہ نہیں کتنی ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے،
تو پھر بیماری کیوں آتی ہے، تنگی کیوں آتی ہے؟ بعض اوقات تو یہ آزمائش ہوتی ہے گناہوں کے، بعض اوقات یہ گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہے، لیکن بعض اوقات بطور عذاب بھی یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں انسان کو۔ اس لیے جیسے انسان بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اپنی خوراک کو دیکھتا ہے، اسی طرح اگر معاملات خراب ہو رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو دیکھے، کہیں صبح سے لے کر شام تک میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، کہیں سنت کے خلاف تو نہیں میں چلا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں جان بوجھ کے الٹے سے کہتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ ممکن ہے تیرا ہاتھ تو کام کرتا رہے لیکن تیرے معاملات سے اللہ رب العزت خیر و برکت کو ختم کر، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی ہو اور اس کی پاداش، اس کی سزا انسان کو نہ ملے۔ اس لیے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کے معاملات سنت نبوی کے مطابق ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھا کریں کہ صرف نماز سنت کے مطابق پڑھ لینا، روزہ سنت کے مطابق رکھ لینا، اور کچھ بڑی بڑی عبادات حج عمرہ سنت کے مطابق کر لینا، باقی معاملات کو بہتر نہ کرنا، یہ کوئی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سوچ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے انسانوں کے رویوں کے اندر بھی بہتری لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک اور آپ تک کے لیے نبی نہیں تھے، یہ قیامت کی دیواروں تک کے نبی ہیں اور یہ پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ اور اس دور میں جب موبائل نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، شہرت کی اور خبر پھیلانے کے یہ ذرائع نہیں ہوتے تھے، دین پھیلتا ہی پھیلتا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ صحابہ کرام سچ بولنے والے تھے، وہ صحابہ کرام وعدے کو وفا کرنے والے تھے، وہ اپنی کہی گئی بات کو اگر وہ صحیح ہے تو اس کو پورا کرنے والے تھے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے وعدوں کو وفا کریں، اپنے عہد کو پورا کریں، ہم سچ بولیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، ملاوٹ سے دور نکلیں، رشوت سے دور نکلیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیوں سے دور نکلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ڈیفالٹر ہو اور وہ ہر وقت کامیاب ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ سنت نبی کی جو مخالفت ہے یہ انسان کی زندگی کو متاثر ضرور کرتی۔ بعض اوقات کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اور بعض اوقات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر تشریف لے کے گئے، آپ نے دیکھا وہاں پہ کھانا پڑا ہوا ہے، کافی کھانا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام آزاد کیا تھا، اس کا نام تھا فرح اس کا نام تھا، ایک اور بھی غلام تھا۔ تو آپ نے مسجد نبی کے اندر دیکھا کھانا بکھرا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بھائی یہ کدھر سے آیا کھانا، یہ راشن کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا جی یہ دو غلام ہیں آزاد کردہ، انہوں نے وہ کاروباری آدمی ہیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، تو اب چونکہ مارکیٹ کے اندر یہ چیز سستی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا چلو کچھ صدقہ کر دیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی ہے کیا؟ کاروباری آدمی ایسے ہے کہ ایک چیز اس نے دسمبر میں بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے، 9ویں مہینے میں خریدے گا، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے کہ بندہ جی روزانہ تازہ چیز خریدے پھر ہی بیچے، یہ نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، آپ تک بھی چیز کے مالک ہونے کے باوجود اس کو گودام میں رکھ رہے ہیں اور فروخت نہیں کر رہے تاکہ مزید مہنگی ہو۔ اس میں ظلم کا عنصر ہے، وگرنہ تاجر تو ایک سال پہلے بھی بعضوں کا چیز خرید لیتے ہیں، یہ تو تجارت ہے جی، یہ تو جائز ہے، جس میں ظلم کا عنصر موجود ہے کہ مارکیٹ میں چیز کی ضرورت ہے آپ پھر بھی نہیں جی ابھی نہیں بیچنی، تو بھائی پڑھی ہے بیچو، لوگوں کو ضرورت ہے، نہیں بھائی اور مہنگی ہوگی تب دوں گا، یہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بکھرے ہوئے مال کو دیکھا تو پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، اب کچھ راشن بھیج دیا ہے، ذخیرہ اندوزی کی تھی، اچھا کون کون ہے بلاؤ ان کو۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان دونوں اشخاص کو پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے صدقہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کدھر سے آیا مال؟ وہ جی ہمارا ذاتی مال ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارا مال ہے جیسے مرضی کریں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے آپ نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، وہ ہمارا مال ہے اپنی مرضی سے بیچیں گے؟ کون ہوتا ہے کوئی ہمیں یہ بات سمجھانے والا؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا من احتکر المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالافلاس و بجزام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کی ضرورت کے باوجود ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ یا تو اس کو مفلس کر دیتے ہیں یا پھر اللہ جزام کے مرض میں، کوڑ کے مرض میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت فرق جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے فرمانے لگے حضرت فاروق غلطی ہو گئی، آئندہ زندگی بھر میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا، لوگوں کو ضرورت ہے اسی وقت بانٹ دوں گا، اسی وقت فروخت کر دوں گا۔ دوسرے شخص کہنے لگا جی میرا اپنا مال ہے میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی رکھوں، فاروق تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ راوی یہ حدیث بیان کرتے ابو یحییٰ امام مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ابو یحییٰ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص
جس نے حضرت فاروق کو کہا تھا میرا مال ہے میں اپنی مرضی سے بیچوں گا، میں نے اس کو مرنے سے پہلے دیکھا وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کبھی ہم یہ سمجھیں کہ لوگوں کو اگر ضرورت ہے تو وہی بات ہے الہاکم التکاثر، 100 کی چیز خریدی 110 کی مارکیٹ میں بکتی ہے، بیچ دیں، 10 روپے پھر بھی مل رہے ہیں، 8 روپے 5 روپے 7 روپے ملیں گے نا، بیچ دو، اللہ ممکن اس 5 روپے کے اندر وہ برکت ڈال دے جو 100 کے اندر نہ ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت اور ہوس اس نے تباہ و برباد کر دیا تو ہم نے تم کو سب کچھ، اس لیے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کے آئیے اور کوشش کریں، سنت نبی کی مخالفت ہے۔ پہلی بات میں نے کیا ذکر کی ہے؟ شکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ دوسری بات کیا ذکر کی ہے؟ کیا ذکر کی ہے جی؟ سنت نبی کی مخالفت سے بچنا۔ ایک سنت ذکر کرو، بڑی مخالفت ہو رہی ہے، مجھ میں سارے ہی کرتے ہیں۔ علماء سے سوال کیا جاتا ہے اگر جماعت کا وقت نکل جائے تو نماز گھر میں پڑھنی چاہیے کہ مسجد میں؟ ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ گھر میں۔ لیکن فتویٰ کیا ہے؟ علماء کی رائے کیا ہے کہ جماعت کا وقت بالفرض نکل بھی جائے تو نماز پھر بھی مسجد میں آ کے پڑھے، نماز پھر بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، نبی کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اگر تم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم میں سے جو نمازی ہیں وہ بھی اکثر گھروں کے اندر نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، پھر مسجدیں کیوں بنائی ہیں؟ صرف مسجدیں نماز کے لیے نہیں ہیں، مسجد معاملات کی بہتری کے لیے بھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک دوسرے کا پوچھا کرتے تھے، تیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے، وہ فلاں صحابی نہیں مل رہے، ایک شخص کا گھر کافی دور تھا، اس نے مسجد میں کے اندر اس مریض کو خیمہ لگا کے دیا گیا کہ لوگوں کا جانا آنا مشکل ہے، آپ کو ادھر خیمہ لگا دیتے ہیں تاکہ مسلمان آپ کی بیمار پرسی کریں۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوئی، نماز پڑھ لی ہے جی، کدھر پڑھی ہے جی؟ گھر کے اندر۔ بھائی کیوں پڑھی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ تو یہ نہیں ہے۔ نماز نکل بھی گئی ہے، وقت نکل ہے، ممکن ہے آپ آئیں مسجد میں، ایک اور ساتھی مل جائے تو جماعت کروا لیں۔ آپ نے فرمایا صلاۃ الرجل ازکا، آدمی کی نماز زیادہ پکیزہ ہے، یعنی 2 آدمیوں کی نماز ایک آدمی کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ 2 ساتھی مل کے جماعت کروا لیں، 2 پہلے موجود ہے، تیسرا ہے، جماعت کروا لیں۔ جماعت کے اندر ید اللہ علی الجماع، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے اوپر۔ یہ بھی ایک سنت اور طریقہ ہے جو ہمارے اندر آج کل ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے جو آج کی گفتگو کی تیسری بات ہے وہ ہے تقویٰ اختیار کیجیے، اللہ کا ڈر۔ اینہ کنتا، تو جہاں کہیں بھی ہے، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا کے اندر جا رہے ہیں، سفر کے اندر ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ بادشاہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اپنے لوگوں کے حال احوال پہ توجہ کرتے تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس کے پاس جاؤ، اسے کہو ہمیں ایک بکرا چاہیے، یا ایک بکرا یا بکری جو بھی تھا، ہمیں ایک جانور فروخت کر دو۔ اس شخص سے پوچھا بھائی جانور فروخت کر دو، بیچ دو ہمیں جانور۔ اس نے کہا بھائی میں تو چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، مالک ہوتا تو میرے پاس اختیار ہوتا، میں بیچتا یا نہ بیچتا، اب میں مالک نہیں ہوں، میں تو رکھوالا ہوں، جتنی صبح گن کے لایا ہوں شام کو مالک کو اتنی ہی دے دوں گا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے کہ لگتا ہے بندہ اللہ کے بڑا قریب ہے۔ میں نے کیا کہا گفتگو میں نے یہ بات کہی ہے پہلے کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کریں، انشاءاللہ خیر و برکت اللہ رب العزت نازل فرمائے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، فرمانے لگے وہ اللہ کے بندے تیرا مالک کوئی دیکھ رہا ہے؟ مالک کو کہہ دینا، اب اس کا امتحان ہو رہا ہے، مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا جی، میں اس کو بکری کو موڑنے گیا تھا، میں اس کو پیچھے ہٹانے گیا تھا، ادھر سے بھیڑیا آیا بکری اٹھا کے لے گیا۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ تقویٰ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے لیے ایک معیار کسوٹی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں ایسے اپنے مالک سے جا کے کہوں گا تو پھر اللہ کدھر ہے؟ اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، CCTV کیمرے لگے ہیں، ہم 2 نمبری میں لگے ہوئے،
دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، ہم بعد میں مکر جاتے ہیں۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، ہم نے اللہ کو کدھر رکھا ہوا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ وہ چرواہے کا ایمان دیکھیں، کم از کم اس لیول کا تو انسان کا ایمان ہو۔ اور یہی فرمایا، پوچھا گیا حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے، مل احسان یا رسول اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ اور ان مسلمان کی ساری زندگی عبادت اللہ کی قسم اگر وہ تقوی کے ساتھ اپنی دکانداری بھی کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے، اس کی دکانداری کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تقوی رکھا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر؟ ہماری زندگی میں اللہ کدھر؟ ہم مکرنے والے، ہم اپنے موقف کو چھوڑنے والے۔ غلط موقف کو تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس میں معذرت بھی بندے کو ہونی چاہیے، شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ لا الہ الا اللہ۔ لوگ زیادتیاں کریں گے، آپ سچ بولیں، اس کے نتیجے میں آپ کا نقصان بھی ہوگا۔ آپ ایمانداری سے کاروبار کریں، دھوکہ کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، فراڈ کرنے والے، جھوٹی ٹرانزیکشنیں بنا سے آپ کے فراڈ بھی کر لیں گے آپ سے، لیکن آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ میں نے ایمانداری پہ رہنا ہے۔ وہ ہے نا 3 صحابہ کرام کا واقعہ کہ وہ جنگ سے پیچھے رہے، 2 نے جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کہا یہ تھا جی، وہ تھا جی، فلاں تھا جی، فلاں تھا۔ ایک نے کیا کہا تھا؟ میں نے سچ بولا۔ اللہ کے نبی بس نہیں جا سکا، آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، آپ واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کی برات قرآن مجید میں نازل کی، فرمایا یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ ایماندار، اس نے سچی بات کی ہے۔ آپ سچ حق پہ رہیں۔ مصانع الخیر جو نیکی کے کام ہے، یہ انسان سے بلاؤں کو، آفتوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نیکی کے کام انسان سے بلاؤں آفتوں کو دور۔ آپ نرمی اختیار کریں، آپ لوگوں سے اچھا سلوک کریں، آپ ایمانداری سے مشورہ کریں۔ آج کسی بندے کو پوچھ لینا، اس نے جس پہ سہارا کیا ہے وہ اس سے دکھی ہے، یار میں نے اس کو یہ بات بتائی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، یار میں نے اس پہ اعتماد کیا، اس نے مجھ سے فراڈ کیا، میں نے اس سے یہ لین دین کیا، اس نے مجھ سے زیادتی کی۔ ہر انسان تقریباً شاکی ہے، شکوہ گناہ ہے، ہر زبان پہ شکوہ ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے شکوہ ہے، اولاد کو اپنے باپ سے شکوہ ہے، اور خامند کو اپنی بیوی تک سے شکوہ ہے۔ ہم اتنے شکی قسم کے واقعہ ہو چکے ہیں، اس لیے کوشش کریں فَأَيْنَ اللَّهُ، اپنے معاملات میں اللہ کو لے کے، اللہ کو لے کے۔ یہ جو ہے جھوٹا آدمی قسم اٹھا دیتا ہے۔ آج میں سادہ سادہ سی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ سماج اور مزاج کی باتیں۔ ایک آدمی جھوٹا آدمی ہے، وہ قسم اٹھا دیتا ہے، اللہ کی قسم میں نے موبائل نہیں اٹھایا، اٹھایا اسی نے ہے، اسی نے اٹھایا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس قسم پہ یقین کریں گے۔ ہاں CCTV کیمرہ کہہ رہا کہ اس نے اٹھایا، ہم اس کی قسم پہ کیوں کریں گے یقین؟ کیونکہ اس نے حوالہ کس کا دیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے اللہ کو گواہ بنایا۔ میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، میں اس کو گواہ بناتا ہوں۔ وہ جانے اور وہ جانے، وہ میرا بھی ازالہ کرے گا اور اس سے بھی نپٹے گا کہ تو نے میرا حوالہ لے کے، میری ضمانت دے کے لوگوں سے دھوکہ کیا۔ اسی لیے جھوٹے آدمی کی قسم پہ بھی اعتبار کرنا چاہیے۔ فتویٰ فَأَيْنَ اللَّهُ، اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو لے کے آئیے، تقویٰ اختیار کیجیے، للہیت اختیار کیجیے۔ آج کی گفتگو کی جو چوتھی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے اور آج کی گفتگو کی آخری بات ہے۔ آسودگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کریں۔ پریشانی آتی ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ پریشانی آتی ہے تب دعا کی طرف آتے ہیں۔ جتنا زیادہ سکھ ہے، اس سکھ کے اندر اتنی زیادہ دعا مانگے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے اندر دعا مانگنی بند نہیں کرتا، اللہ اس کی تنگی کے اندر بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم صرف تنگی کے اندر دعائیں کرتے ہیں، خوشحالی کے اندر دعا کے قریب نہیں جاتے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، تنگی ہے تب بھی، آسانی ہے تب بھی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر انسان کو، اللہ نہ کرے ایسے ہو نہیں سکتا، اگر کوئی یہ شخص سمجھ لے کہ میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، وہ تب بھی اللہ کا مانگت اور سوالی ہے، وہ تب بھی اللہ کا مانگت اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ ہر حال میں، آسودگی کی حال میں زیادہ سے زیادہ دعا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اولاد فرما بردار ہے، ربی اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے، پھر بھی دعا جاری رکھے۔ یہ نہیں ہے میری اولاد بڑی چنگی ہے، یہ نہ ہو کہ اگلا لمحہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بن جائے۔ ربی اصلح لی فی ذریتی،
یا اللہ میری اولاد کے اندر صلاح، اس کے اندر خیر پیدا کر دے، تب بھی دعا جاری رکھیں۔ بیوی وفادار ہے، مزید اس کی عافیت کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی وفاداری کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے رزق سے مالا مال کیا ہے تو یہ ہمارے بھائی ہیں، بڑی پریشانی ہے پورے ملک کے اندر۔ 4700 مقامات پنجاب کے اندر صرف متاثر ہوئے، کتنے دیہات متاثر ہوئے، کتنے گھر متاثر ہوئے، کتنی ہماری بہنوں کے جہیز خراب ہوئے، کتنے ہمارے بھائیوں کے پتہ نہیں کتنے نقصان ہو گئے۔ ایک لمحے کی مار نے ہم کو صدیوں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس کے حکم، اس کے اذن سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ رب العزت پہ توکل کریں، اس سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ اور دنیا میں سب سے اچھی جو خیر مانگی جا سکتی ہے، حدیث کے لفظ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اللہ سے عافیت کی دعا مانگے، یا اللہ مجھے عافیت میں رکھ، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اور کبھی میں یوں کروں کہ میں کہوں یا اللہ میری بیوی کو عافیت عطا فرما، یا اللہ میرے فلاں دوست کو عافیت عطا فرما۔ کبھی میں یہ کہوں یا اللہ میرے فلاں دوست کو، میرے فلاں دشمن کو ہدایت نصیب فرما۔ کبھی یوں کروں، ہم تنگ ہیں نا لوگوں سے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یوں کہیں یا اللہ ہے تو میرا دشمن ہے تو میرا مخالف، لیکن اس کا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یا اللہ تو اس کو خیر کی طرف چلا دے، یا اللہ اس کے شر سے مجھ کو بچا دے۔ میں آپ کو قسمن کے بعد کہتا ہوں، حلفن کے بعد کہتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے بدترین دشمن کو بھی اس کی بارگاہ میں رکھ کے کہیں یا اللہ تو اس کو ہدایت دینے پہ بھی قادر ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے شر سے مجھ کو محفوظ فرما۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر دے گا۔ ہم نے اس کا دروازہ چھوڑ دیا، ہم نے اس کا در چھوڑ دیا۔ اس لیے حدیث میں الفاظ ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر یہ لفظ ذکر کیے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ناراضگی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ خوشحالی کے اندر بھی اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ آج کی پوری گفتگو میں جو باتیں میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات میں نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کیا کہتے تھے؟ مدینہ، پوچھنے والے نے پوچھا، یہاں تک کہ حضرت حفصہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ پیارے صحابی میرے باپ حکمت کے باپ ہیں، حکمت آپ کے اندر اللہ نے بھری ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو فہم و فراست عطا کر رکھا ہے۔ اے عمر، اے میرے بابا جی، اب دعا یہ کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ شہر میں شہادت دے، یہ تو امن والا شہر ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت ہے، یہاں پہ شہادت کیسے ملے گی؟ تو کیا الفاظ فرمائے؟ میں نے کہا تھا پورے جمعے کا خلاصہ یہی ایک بات ہے، فرمایا تھا جب اللہ کچھ کرنا چاہے تو پھر اس کے رستے آسان کر دیتا ہے۔ آج کی پوری گفتگو میں یہ بات سمجھیے کہ جب اللہ کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کے لیے خیر کرنا چاہے تو خیر کے رستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو شر سے بچانا چاہے تو اللہ اس کے لیے شر کے رستوں کو بند کر کے خیر کے رستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، کشتی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی آمد کا علم ہوا کہ آپ مکہ کے اندر فاتح بن کے آ رہے ہیں، دوڑا کشتی کے اندر سوار ہوا، کشتی نے ہچکولے کھانے شروع کیے تو یعنی کے اندر کشتی گئی۔ اس میں اللہ نے کہا اب اللہ کو پکارو، نہ لات کام آئے گا، نہ منات کام آئے گا، نہ عزا آئے گا، نہ حبل آئے گا، نہ فلاں آئے گا، نہ فلاں آئے گا۔ اس نے پوچھا کس کو پکارے؟ کہا وہ جو آسمانوں پہ رہتا ہے، الرحمن علی العرش استوی، وہ عرش پہ مستوی ہے، آسمانوں میں رہتا ہے، اس رب کو پکارو۔ کہا محمد بھی اس رب کا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے پریشانی میں اس کو پکاریں۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہاں پہ جس کو جو یہاں پہ کام آئے گا اسی کو وہاں پہ پکاریں گے۔ کشتی کو واپس پلٹاؤ، مجھے اسی ساحل پہ، اسی بندرگاہ پہ اتارو۔ اکرمہ وہاں پہ اترا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش ہوا۔ اللہ کے نبی جو عقیدہ آپ نے سکھایا تھا وہ سمجھ نہیں آیا، مشکل نے مجھے وہ عقیدہ سکھا دیا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ یقین لے کے آئیے اپنی زندگی میں، اللہ کی ذات پہ یقین لے کے آئیے۔ اللہ کی قسم یہ یقین آپ کی منزلوں کو آسان کر دے گا۔ چھوٹی سی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بچے کی نوکری کا مسئلہ ہے، بچے کے کاروبار کا مسئلہ ہے، بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، کبھی میں اور آپ اٹھیں، اپنے گھر سے وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گھر کے کسی کمرے کے اندر بیٹھ جائیں، کہیں مصلی پہ آ کے بیٹھ جائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اس مالک سے کہیں مالک تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، والا ذکر اللہ اکبر، تیرا ذکر بھی بڑا، تو بھی بڑا۔ یہ تیرے بڑے کے سامنے ایک چھوٹا سا نکما سا، ایک چھوٹا سا کام لے کے آیا اور تو قادر ہے اس بات پہ کہ میرے کام کو کر سکتا ہے۔ اے اللہ اس خیر کے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وہی الفاظ کہ جب اللہ کچھ کرنا چاہیں
تو پھر اس کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں، تنگیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے، کاروباری بندشیں ہیں، رشتوں کی بندشیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ کبھی ہم یہ سمجھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ذو القوۃ المتین، اللہ قوتوں والا ہے، المتعال، وہ بلند ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لمن الملک اليوم، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن سارے نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، وہ اس دن بھی کھڑا ہوگا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ اس اتنے بڑے آسمان اور زمین کو کاغذ کی طرح لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں یوں کرے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، یہ آسمان ہے میرے ہاتھ میں، یہ زمینیں ہیں میرے ہاتھ میں، لمن الملک اليوم، تمہارا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو اتنی قوتوں کا مالک ہے۔ اس رب سے وابستگی پیدا کیجیے، اس رب سے تعلق پیدا کیجیے، اپنے انفرادی معاملات کو بہتر کیجیے، اپنی خلوتوں کو بہتر کیجیے، اپنی خلوت میں اس اللہ سے لو لگا لیجیے، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی آفتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر دور نہ ہوئی تو اللہ آپ کو حوصلہ دے دے گا کہ آپ ان پریشانیوں کو برداشت کر لیں گے، اور یقیناً ان پریشانیوں پہ ہمیں اللہ اجر سے بھی نوازیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ نوافل کے اندر سنتے ہیں یا نفل ہیں، ان کے سجدوں کے اندر عربی کے اندر دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں، یہ بھی خیر قریب لانے والا ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَقَا مِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ الدُّعَاء، جو بندہ نماز کے اندر حالت سجدہ میں دعا کرتا ہے قریب ہے کہ اس کی دعا کو سن لیا جائے۔ عربی کے اندر دعائیں سیکھ لیں، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق دے دے، وانت خیر الرازقین، تو رزق دینے والا ہے۔ اللہم اشفنی، یا اللہ مجھے شفا دے دے، وانت شافی، تو شفا دینے والا ہے۔ اللہم احفظنی، یا اللہ میری حفاظت کر، وانت خیر الحافظین، تو حفاظت کرنے والا ہے۔ کبھی قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس قریب بیٹھیں، ان سے چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھیں، نفلوں کے اندر، سنتوں کے اندر بالخصوص، ان کے اندر جب بھی سنتے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بڑی خیر نازل فرما دیں گے۔ جو پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ یہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ اپنے بندوں سے اس کا پیار ہے، یہ اپنے بندوں سے اس کی محبت ہے۔ ایک بڑی بہترین دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی بیتی، یا اللہ میرے گھر کو کھلا کر دے، وسعت دے دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی بیتی وبارک لی فی رزقی، جو دے رہا ہے اس کو برکت کر دے، اس کے اندر برکت ڈال دے، اور ویسر لی امری، میری زندگی کے معاملات کو آسان کر دے۔ 4 لفظ بہترین زندگی کی بہترین چیزیں، اس لیے نوافل اور سنتوں کے جو سجدے ہیں ان میں بکثرت دعا کیا کریں، بکثرت دعا کیا کریں، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ میں نے چونکہ دعا کا ذکر کیا تو ہمارے لوگ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ ساری زندگی اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ بھائی یہ دعائیں بھی فَقَا مِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تو بات میرے اور آپ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ سجدے میں یہ دعائیں کیا کرو، اللہ اس وقت بندے کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اور کوشش کریں قرآن مجید کے جو الفاظ والی دعائیں ہیں نا وہ نہیں پڑھنی، وہ نہیں پڑھنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھیں، نیت میں رکھ لیں اپنا معاملہ، ویسر لی امری، یا اللہ میرے اس معاملے کو آسان فرما۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم اصلح لنا شأننا كله يا ارحم الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اصلح لنا شأننا كله يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وقنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم احفظنا وانت خير الحافظين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وانت خير الرازقين. اللهم وامكر لنا الخير ولا تنكر علينا وانت خير الماكرين. اللهم اجعلنا بروحك القدس يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.